متى يروى عن جودك وعطاء يديك لمساكين كنت المأوى يا من صلى الهادي عليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میں ذکر کروں گی آپ کی اور میری 5ویں امی جان کے بارے میں. یہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے نیکی اور احسان میں شہرت حاصل کی. میری اور آپ کی 5ویں امی جان مساکین، غرباء اور فقراء کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اور ان پر صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے یہ ام المساکین کے نام سے مشہور و معروف ہوئیں. یہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد شادی کی. یہ وہ ہیں جنہوں نے 4 ہجری میں وفات پائی اور ازواج مطہرات میں مدینے کے اندر سب سے پہلے فوت ہوئیں اور جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، حقیقی مسلمان تمام لوگوں سے بڑھ کر خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے کہ مسلم خواہ مرد ہو یا عورت خیر و بھلائی کو اپنے لیے مخصوص نہیں رکھتا، بلکہ اسے اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں پر بانٹتا رہتا ہے، جس سے اس کے دل کو روشنی میسر آتی ہے اور وہ خیرات و صدقات کو لوگوں میں بانٹتے ہوئے نہایت ہی بارونق ماحول میں زندگی گزارتا ہے. مصر کے مشہور و معروف ادیب اور مفکر عباس محمود العقاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کامیاب زندہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اپنا اثر چھوڑے. اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ اپنا سایہ کائنات کی ہر چیز پر پھیلا دے، اپنے شعور کو ہر جگہ تک پہنچا دے، اس کی فکر ہر دل میں بس جائے، اپنے اسرار و رموز کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچا دے اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح عام بنا دے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، اور اس کی زندگی ایسا کمال کا سودا بن جائے کہ جو کسی بازار میں بھی دستیاب نہ ہو اور نہ ہی کوئی مالدار کہیں سے اس کو خرید سکے. جو کوئی نیکی اور خیرات و صدقات کے کام سے مانوس ہو جائے، اللہ تعالی ہمیشہ اسے اجر و ثواب سے نوازتے رہتے ہیں. جو نیکی کرنے اور صدقہ اور خیرات کرنے کا عادی بن جائے، وہ اس راستے پر گامزن رہنے میں دلی طور پر مسرت اور راحت محسوس کرتا ہے. قرآن مجید نے بہت سی خیر و بھلائی کے راستے بتائے ہیں جن پر چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ راستے اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالی کسی بھی خیر و برکت کے کام کو رائے گاں نہیں جانے دیتا، خواہ کام کتنا ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت والے دن دیکھ لے گا. سورۃ الزلزلہ. میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، ہماری آج کی مہمان اہل بیت نبوی کی ان پاکیزہ خواتین میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا اور دیگر خواتین پر فضل و شرف عطا کیا.
یہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں احسان و فضل کے حوالے سے شہرت حاصل ہوئی، اور وہ فضل و کرم کے اعتبار سے جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور انہیں نہ صرف شہرت کے حوالے سے زندہ جاوید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، بلکہ امہات المومنین کی لڑی میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور اس طرح انہوں نے پاکیزہ خانہ نبوی میں اپنا قدم رکھا اور قدم رکھ کر سعادت حاصل کی۔ تو ہاں جی، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی پاکیزہ زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ پیش کروں گی۔ ان معزز خاتون کو غرباء و مساکین کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی بنا پر ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ رحمان۔ نیکی اور احسان کا بدلہ سوائے اچھائی اور احسان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کی سیرت پر کما حقہ روشنی ڈال سکیں؟ کیا ہم اس طرح ان کے بہت سے احسانات کا کچھ بدلہ چکا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ان کی زندگی کے زیر سایہ سعادت کے چند لمحات گزار سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی بعثت نبوی کے تقریباً 13 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدائش ہوئی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا جوان ہوئی تو مکہ جو تھا وہ نور اسلام سے جگمگا رہا تھا، اور یہ ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن سب سے مشہور قول امام زہری کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی شادی عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طفیل بن حارث کی بیوی تھیں، اور اس کے بعد ان کے بھائی عبیدہ بن حارث نے ان سے شادی کر لی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہم اس بات کی تو استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ان اقوال کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں یا کسی ایک قول کو ترجیح دے سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی ثقہ سند پائی جاتی ہیں۔ بہرحال مشہور قول جو ہے وہ امام زہری کا ہے، جو فرماتے ہیں کہ ان کی شادی عبداللہ بن حجش سے ہوئی تھی اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، واللہ اعلم۔ بہرحال 3 ہجری کو جنگ احد بپا ہوئی، جنگ احد ہوئی، جس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہادت نوش کی، شہید ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے چھوڑا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کر رکھا تھا۔ شہداء کی بیویوں اور بچوں کو دیگر صحابہ کرام نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ وہ زندگی بھر حالات کے تھپیڑے کھاتے رہیں اور مجبور و لاچار رہیں، بلکہ ان میں سے ہر وہ جو قدرت رکھتا تھا اس نے کسی نہ کسی شہید کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے کر ان کو اور ان کے ننھے منھے بچوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کے دلوں سے جدائی اور یتیمی کے درد کو مٹا دیا۔ یہاں ہم کچھ دیر کے لیے حضرت حمنہ جو ایک صحابیہ ہیں، حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کا خاوند غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے غم کا نہایت دردناک انداز میں اظہار کیا تھا، بہت ہی غمگین تھیں، اور انہوں نے اپنے اس غم کا اظہار جو ہے بڑے دردناک انداز میں اظہار کیا تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے غم میں ڈوبے ہوئے کلمات کو اپنے مبارک کانوں سے سن لیا۔ حضرت حمنہ جو کلمات کہہ رہی تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیے۔ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ مَكَانًا مَا هُوَ لِأَحَدٍ، عورت کے دل میں اپنے خاوند کا مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہا سے فرمایا آپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ آپ نے ان سے پوچھا، حضرت حمنہ صحابیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں کی یتیمی کا خیال آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے اور میرا خیال رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ عدت گزرنے کے بعد طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے شادی کر لی، حضرت حمنہ سے، اور اس طرح انہیں اور ان کے بچوں کو تحفظ حاصل ہو گیا۔ غزوہ احد میں حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند بھی شہید ہو گئے تھے، اور وہ بھی ہمیشہ غم و اندوہ کی تصویر بنی رہتی تھیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی غمگین خاتون کے روپ میں دیکھا جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی غمگسار اور مددگار نہ ہو۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ ان کے دل میں یہ احساس ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیے تھے، اور انہوں نے اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ جب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ یوں ان کے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آپ سے بہتر کہاں اتنا تحفظ مل سکتا تھا۔ ان کو حضرت حمنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر تحفظ کہاں مل سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم حق مہر مقرر کیا، 400 درہم مہر مقرر کیا، اور ان کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حجروں کے ساتھ ہی ان کا بھی حجرہ، ان کا بھی کمرہ بنا دیا۔ یہ کمرے مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے۔ اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا، آپ کا امہات المومنین میں شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان خواتین میں شمار ہونے لگیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آلودگی کو صاف کر دیا تھا، اور جنہیں فضل و شرف، دینداری، حفاظت و سیانت، پاک دامنی، بردباری اور عزت و شرف کے اعتبار سے کمال حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور جود و کرم کے سفر میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ وہ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ ام المساکین بھی تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی ام المساکین مشہور ہو گئی تھیں۔ مکے میں ہی آپ ام المساکین کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں۔ ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں كانت زینب بنت خزیمة الہلالیۃ تسمى ام المساکین فی الجاہلیہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ زمانہ جاہلیت ہی میں ام المساکین کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ اسی طرح علامہ بلازری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَكُنِّيَتْ بِذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أي ام المساکین۔ اور اسی طرح علامہ قسطلانی بھی فرماتے ہیں كانت تدعى في الجاہلیۃ ام المساکین، ان کو زمانہ جاہلیت میں ام المساکین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ علامہ طبرانی رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے ثقہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمة الہلالیۃ وہی ام المساکین سمیت بذلك لکثرت
اطعامها المساکین. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زینب بنت خزیمہ ہلالیہ سے شادی کی جو ام المساکین کہلاتی ہیں. ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ مسکینوں کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھیں. اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْمَسَاكِينِ لِكَثْرَةِ صَدَقَاتِهَا عَلَيْهِمْ وَبِرِّهَا لَهُمْ وَإِحْسَانِهَا إِلَيْهِمْ البدایہ والنہایہ. یہی ہے جنہیں مساکین پر کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. ہاں میری محترمہ اور عزیز بہنوں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا فقراء اور مساکین پر سب خواتین سے بڑھ کر شفقت کرنے والی تھیں. زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں یہ امتیاز حاصل تھا اور زمانہ اسلام میں بھی وہ اس خوبی سے آراستہ تھیں. لیکن جب یہ نعمت ایمان سے سرفراز ہوئیں، یعنی نعمت ایمان سے سرفراز ہوئیں اور خاص طور پر انہیں ام المومنین بننے کا جب اعزاز حاصل ہوا تو ان کی یہ خوبی اور بھی زیادہ بڑھ گئی. ام المساکین ہونے کا وصف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو پاکیزہ خانہ نبوی کی خواتین میں ممتاز بنا گیا. مساکین سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور شفقت سے پیش آنا، یہ سب خوبیاں ان کے فیاضانہ فضل و کرم پر دلالت کرتی تھیں. مدینہ منورہ میں بھی انہیں ام المساکین کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ یہاں بھی مساکین، غرباء اور فقراء کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں. ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی تھیں، ان کی ہر ممکن مدد کرتی تھیں. اس طرح انہیں فضل و کرم اور جود و سخا کے حوالے سے ممتاز مقام حاصل ہو گیا تھا. حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت حفصہ بنت عمر دونوں کو ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پہلے ام المومنین کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے گھر میں قدم رکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان دونوں کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبہ تھا. کن دونوں کا؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا. اس لیے ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ام المومنین کی حیثیت سے نئی آنے والی زینب سے کوئی خطرہ یا رقابت محسوس نہیں ہوتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی ہے، اور ان کو خانہ نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے شفقت، محبت اور رحم دلی میسر ہے. اور وہ دونوں یہ بھی جانتی تھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں بولتے اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ آپ ہر بات اور ہر کام وحی الہی کی بنیاد پر سر انجام دیتے ہیں. جب تک آپ کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ کوئی بات کہتے ہیں. تو وہ دونوں یہی سوچتی تھیں کہ عین ممکن ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی بھی آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی بنیاد پر کی ہو. ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کوئی رقابت نہیں رکھتی تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا الفت و محبت اور شفقت کے ماحول میں خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھیں، اور انہیں اپنی زندگی میں اسلام کی عظمت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. وہ مساکین کے ساتھ شفقت، نرم دلی اور حسن سلوک سے پیش آنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتی تھیں. وہ اپنا تمام وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مساکین کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھیں. غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے اور ان پر صدقہ اور خیرات کرنے سے ان کو دلی مسرت حاصل ہوتی تھی. اسی لیے تو ان کے اصل نام پر ان کی کنیت غالب آ گئی، اور اس کنیت پر ان کو بھی بڑا فخر حاصل تھا. اگر کوئی شخص ان کو کنیت کے حوالے سے یعنی ام المساکین کے حوالے سے یاد کرتا، بلاتا،
تو ان کو خوشبو کے خوشگوار جھونکے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ بات درست ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا خیرات و صدقات خوشی سے کیا کرتی تھی۔ ان کے حجرے سے خیرات و صدقات اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہی برآمد ہوتی تھی۔ بلا شبہ یہ ان کا بہت بڑا اعزاز تھا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل بڑا مطمئن تھا، اس لیے کہ وہ رب العالمین کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھیں، زوجہ تھیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضل و شرف اور فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ ان کے دل میں کسی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی میل نہیں تھی۔ ان کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، اور اس اعزاز پر وہ بڑی خوش تھیں کہ انہیں ام المومنین ہونے کا مرتبہ و مقام حاصل ہو گیا ہے، اور لوگ ان کو ام المساکین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو علم اور عبادت کے لیے دنیا سے کٹ کر مسجد نبوی میں ہر وقت رہتے تھے، یہ ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، کیونکہ یہ سب درسگاہ نبوی کے پہلے طالب علم تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی درسگاہ کے پہلے طالب علم تھے، اور ان سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت اور نگرانی میسر تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی، ان اصحاب صفہ کے ساتھ جو اپنا گھر بار، اپنا بال بچہ، اپنا خاندان، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رسول پر اور اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اصحاب صفہ ان کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو حضرت زینب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھیں، ان کی دیکھ بھال اور خبرگیری کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان سب کے دلوں میں، تمام صحابیوں کے دلوں میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بڑا احترام تھا، اور وہ سب ان کے جود و کرم سے متاثر ہو کر ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے حق میں تعریفی کلمات بھی کہتے تھے۔ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں قیام جو تھا زیادہ طویل عرصے تک نہیں رہا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ وہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں 3 مہینے ہی رہ سکیں، اور 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ ہی ان کو امہات المومنین کے ساتھ زیادہ لمبی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ چند ماہ ہی گزرے تھے، 3 ماہ گزرے تھے کہ جو لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے ان کے چہروں پر افسردگی چھا گئی، اور غم کے طوفان نے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے ایک شخص نمودار ہوا جس نے برسر عام یہ اعلان کیا کہ لوگوں، ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اپنے رب سے جا ملی ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں نہایت پرسکون خاموشی میں قدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی طرح خاموشی سے اس گھر سے نکل گئیں، تاکہ ان نیک لوگوں کے پاس ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، جو ان سے پہلے سلامتی کے گھر کی طرف سدھار گئے تھے، اور جنت متقی لوگوں کے لیے ایک بہترین گھر ہے۔ ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی موت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے جہان کی خواتین کی سردار زوجہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کی موت کو یاد کروا دیا۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو سب کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی پہلی بیوی صاحبہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی موت یاد آ گئی، جو آپ کی سچے دل سے معاون تھی، اور جن کو سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا تھا، جو اسلام کی علم بردار اور مومن خواتین کی سچے دل سے قدردان تھیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس حال میں وفات پائی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث روایت نہیں کی تھی۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما روت شیئا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں وما نعلمها اسندت شیئا، انہوں نے کوئی چیز روایت نہیں کی، اور امام ابن جوزی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کوئی چیز روایت کی ہو۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ خود مساکین کے حالات سنوارنے میں مشغول رہتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بہت کم ٹھہرنا نصیب ہوا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام المساکین نے وفات پائی جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے اور وہ آپ کے ساتھ بہت کم عرصہ ٹھہری۔ ام المومنین و ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے ربیع الثانی 4 ہجری میں وفات پائی اور ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور جب انہوں نے وفات پائی ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ طبقات ابن سعد میں محمد بن عمر کے حوالے سے مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے یہ سوال کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی قبر میں کون اترا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے 3 بھائی قبر میں اترے تھے۔ میں نے کہا کہ جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی عمر کتنی تھی، تو انہوں نے کہا تقریباً 30 سال۔ مدینہ منورہ میں ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے سب سے پہلے وفات پائی، اور اس سے پہلے مکہ میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پائی اور آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اللہ اکبر، اور ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی اور بیوی نے بھی آپ کی زندگی میں وفات نہیں پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین زینب بنت خزیمہ سے راضی ہو اور ان کو عزت کا ٹھکانہ دے، وہ کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ وہ اپنی کتاب عزیز میں یہ فرماتے ہیں وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، سورۃ النجم، کہ وہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جنت الفردوس میں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بلا شبہ میرا رب غنی اور کریم ہے، اول اور آخر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں لائق زیبا ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔